السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، اہل تعویل کے جو اعتراضات ائمہ سلف کے اوپر کیے گئے ہیں، اسی طرح اہل سنت والجماعت کے اوپر کیے گئے ہیں، ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے۔ یہ دو مثالیں مزید ان اعتراضات کے ضمن میں آتی ہیں جنہیں اہل تعویل نے اہل سنت والجماعت کے خلاف پیش کیا ہے۔ وہ دو مثالیں یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کے بارے میں فرمایا ہے تجری بأعیننا، تجری بأعیننا، سورۃ القمر کی آیت کریمہ ہے یہ، تجری بأعیننا، یہ کشتی جسے آپ بنائیں گے، یہ کشتی ہماری آنکھوں میں چلے گی، ہماری نگاہوں کے سامنے چلے گی، ہماری نگاہوں میں چلے گی، ہماری نگرانی میں چلے گی، ہماری نگہداشت میں چلے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کے بارے میں کیا کہا؟ تجری بأعیننا، اعین عین کی جمع جس کے معنی آنکھ کے ہوتے ہیں، اعین آنکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہماری آنکھوں میں چلے گی، اور آپ اس کی تعویل کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ اعتراض ہے جو میں نقل کر رہا ہوں، اہل تعویل کہتے ہیں کہ آپ بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھوں کی توجیح جو ہے، تفسیر جو ہے، آنکھ سے نہیں کرتے، بلکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں، اللہ کی نگاہ کے سامنے یہ تفسیر کرتے ہیں۔ یہ تعویل ہے، یہ اہل تعویل کا کہنا ہے۔ سورۃ القمر کی آیت نمبر 14 ہے۔ ایسے ہی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بچپن کے حوالے سے ارشاد فرمایا سورہ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 39 میں، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تمہاری تربیت ہو، تمہاری دیکھ ریکھ ہو، عَلَىٰ عَيْنِي، ہماری آنکھوں پر۔ اور اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے ہماری نگاہوں کے سامنے، ہماری نگہداشت میں، ہم دیکھ رہے ہوں گے تمہیں، اور تم ہماری نظر کے سامنے، ہماری نظر کے تحت، ہماری نگاہوں کے تحت تربیت پاؤ گے۔ یہاں بھی عَلَىٰ عَيْنِي، میری آنکھ پر۔ اہل تعویل کہتے ہیں کہ آپ یہ کیوں تفسیر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگہداشت میں آپ کی تربیت ہوگی؟ یہ معنی کیوں کرتے ہیں؟ یا ایسے ہی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں کے تحت، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں، اللہ کی نگہداشت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہوگا اور کشتی چلے گی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ معنی کیوں کرتے ہو؟ یہ تعویل ہے۔ یہ اعتراض بھی اہل تعویل کی طرف سے اہل سنت والجماعت کے اوپر کیا گیا۔ اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یعنی اہل تعویل کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں ہمیں کہ ہم ظاہر متبادر معنی نہیں بیان کرتے، تعویل کرتے، تو آپ بھی یہاں تعویل کر رہے ہیں۔ آپ بھی جو ظاہر متبادر معنی ہے وہ معنی آپ نہیں لیتے، بلکہ آپ نے آنکھ کا معنی لے لیا ہے، نگہداشت، نگرانی، یہ سب معنی آپ نے لیا ہے، اور یہ بھی ظاہر متبادر معنی کے خلاف۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں میں جو معنی اہل سنت والجماعت نے لیا ہے وہ معنی ظاہری معنی ہے، حقیقی معنی ہے، یہ تعویل نہیں ہے، یہ اس کو ظاہری معنی سے پھیرنا نہیں ہے۔ لیکن سمجھنا یہ ہے کہ ظاہری معنی، کلام کا ظاہری معنی یا کلام حقیقی معنی ہوتا کیا ہے، یہ اصل سمجھنا ہے۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ کلام کا ظاہر، کلام کا حقیقی معنی ہے کیا، جس کے بارے میں آپ کچھ اور سمجھ رہے ہیں اور حقیقت اس کے خلاف ہے۔ کہتے ہیں کہ آؤ سمجھ لیتے ہیں، اس آیت کریمہ کا تذکرہ کر لیتے ہیں، دونوں آیتوں کا تذکرہ کر لیتے ہیں اور اس کا معنی سمجھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کیا؟ اس آیت کریمہ کا ظاہری اور حقیقی معنی یہ
ہو سکتا ہے، کیا یہ معنی لیا جا سکتا ہے کہ کشتی جو ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھ میں چلے گی براہ راست؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھ، ہمیں نہیں معلوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھ کی کیفیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہے، اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہیں، اس کی دلیلیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی صفات میں سے صفت ہے، ہاتھ، آنکھ، پڈلی وغیرہ اور بھی مثالیں، یہ ثابت ہے اللہ کی کتاب میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں، لیکن اس کی کیفیت کا ہمیں پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھ کیسی۔ کیا یہ تفسیر کرنا درست ہوگا کہ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھ کے اندر چلے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھ میں چلے گی؟ اسی طرح سے کیا یہ معنی لینا درست ہے، کیا یہ اس کا حقیقی اور ظاہری معنی ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھ کے اوپر ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھ کے اوپر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت ہوگی، پرورش پائیں گے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھ پر، اللہ کے نبی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھوں میں چلے گی؟ کیا یہ ظاہر معنی کلام کا، حقیقی معنی کلام کا لیا جا سکتا ہے؟ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کلام کا ظاہر معنی ہے، کلام کا حقیقی معنی ہے؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کلام کا ظاہر متبادر معنی ہے، یا پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کلام کا ظاہر متبادر معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی جس کے بنانے کا اللہ نے انہیں حکم دیا تھا، وہ کشتی پانی میں چلے گی، پانی میں چلے گی، اور پانی بھی نہیں تھا اس وقت، ریت صحرا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان لانا تھا، طوفان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آیا، پانی پانی ہو گیا، ہر طرف پانی پانی ہو گیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو کشتی پانی میں چلے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھ اس کی رعایت کرے گی، اس کی دیکھ ریکھ کرے گی، اس کی نگہداشت کرے گی، اس کی نگرانی کرے گی، اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں میں رہتے ہوئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہوگا، نگرانی کر رہا ہوگا، اور وہ کشتی چلے گی۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھ پر ہوگی، یا اس معنی، یا یہ معنی لینا، یہ ظاہری متبادر معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رعایت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی گہری نگہداشت اور گہری دیکھ ریکھ اور رعایت کے مطابق اللہ کے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت ہوگی، یعنی آپ کی پرورش، آپ کا پلنا پوسا جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی گہری نگہداشت میں ہوگا، یعنی کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رعایت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیکھ ریکھ ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مراقبہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگہداشت ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگہداشت میں پرورش پائیں گے، بڑھیں گے، کوئی تکلیف انہیں نہیں پہنچ سکے گی، یہاں تک کہ وہ پل بڑھ کر کے جوان ہوں گے، نبوت کے مقام سے سرفراز ہوں گے، اور فرعون کے ماننے والوں کا خاتمہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے فرمائے گا۔ یہ معنی ظاہری، حقیقی اور متبادر معنی ہے۔ اب یہاں سمجھ لینا ہے، یہ سمجھ لینا کہ یہی دو معنی بنتے ہیں، یعنی یہ دو معنی سمجھ میں آ رہے ہیں، ان دونوں معنوں میں سے کون سا معنی، ان دونوں تفسیروں میں سے کون سی تفسیر ہے جو کلام عرب کے ظاہر متبادر معنی کے مطابق ہے اور حقیقت کے مطابق؟ یہ جو ظاہر متبادر معنی ہے، حقیقی معنی ہے میرے بھائیوں، یہ کسی طرح سے معنی نہیں لیا جا سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھ کے اندر یا آنکھوں کے اندر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی رواں ہوگی، یا اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت اور ان کی پرورش جو ہے، پرداخت جو ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھ کے اوپر ہوگی۔ یہ معنی ظاہری حقیقی معنی نہیں ہے کلام الہی کا، کیونکہ یہ کسی بھی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں یہ معنی مراد نہیں لیا جا سکتا۔ میرے بھائیو، یہی کلام کا ظاہر متبادر معنی ہے۔ اب ایک بات سمجھنے کی ہے، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ دو پہلو بیان کرتے ہیں، دو پہلو، اور وہ دو پہلو اگر سمجھ لیں تو یہ نقطہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جو پہلا معنی بیان کیا جا رہا تھا اہل تعویل کی طرف سے کہ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھوں میں چلے گی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش اللہ کی آنکھ میں ہوگی، یہ جو ظاہر متبادر معنی سمجھ رہے ہیں، حقیقت سمجھ رہے ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ معنی باطل ہے دو وجوہات سے، دو وجوہ کی بنیاد پر یہ معنی باطل ہے۔ نمبر ایک، پہلی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
کا کلام عربی زبان میں ہے اور یہ عربی زبان میں مخاطب کیا گیا ہے، یہ کلام عرب اس بات کا تقاضا نہیں کرتا، زبان عرب اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ یہ معنی ہو، اور خود قرآن کریم بھی چونکہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور نہایت ہی فصیح، بلیغ اور جامع اور معجز کلام ہے رب ذوالجلال کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اسے عربی قرآن اتارا ہے تاکہ تم سمجھو۔ سورہ یوسف میں اللہ نے فرمایا آیت نمبر 2 میں۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نزل بہ الروح الامین، اس قرآن کو روح الامین علیہ الصلوۃ والسلام لے کے اترے ہیں، اعلی قلبک، آپ کے دل پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں، بلسان عربی مبین، و روشن عربی زبان میں۔ روشن عربی زبان میں یہ کلام ہے جسے جبریل لے کر کے آئے ہیں اور آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں۔ یہ سورۃ الشعراء آیت نمبر 93، 193، 94، 95۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اب آپ دیکھیے کہ یہ عربی زبان ہے، فصیح بلیغ زبان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی فصیح بلیغ زبان میں ہمیں مخاطب کیا ہے۔ اب کیا کوئی بھی شخص یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ ایک آدمی اگر کہتا ہے فلان یسیر بعینی، فلان یسیر بعینی، فلاں شخص میری آنکھ میں چلتا ہے، کیا کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے؟ عربی زبان کی عبارت ہے، یہ عربی زبان کی تعبیر ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کوئی شخص کہ فلان یسیر بعینی، فلاں شخص میری آنکھ میں چل رہا ہے، یا میری آنکھ سے چل رہا ہے۔ کیا یہ کوئی کہہ سکتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ فلاں شخص جو چل رہا ہے وہ فلاں کی آنکھ کے اندر چل رہا ہے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ عربی زبان کی تعبیر یہی معنی دیتی ہے، اسی معنی کی متقاضی ہے۔ نہیں، بلکہ اس معنی کی متقاضی نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ عربی زبان، کلام عرب، خطاب عربی، یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ فلاں شخص جو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے، اور وہ میری آنکھ میں چل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری نگاہ اس کی نگہداشت کر رہی ہے، اس کی نگرانی کر رہی ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں اور میں اس کی پوری رعایت کر رہا ہوں، پوری نگہداشت اس کی کر رہا ہوں، اور وہ چل رہا ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکے گا، اسے کوئی ستا نہیں سکے گا۔ تو یہ اس کا معنی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی آنکھ کے اندر چل رہا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اسی طریقے سے اور بھی اگر کوئی شخص اس طرح کی مثال بیان کرے اور کہ فلان تخرج علی عینی، فلان تخرج علی عینی، فلاں شخص میری آنکھ پر نکلا، میری آنکھ پر فارغ ہوا، میری آنکھ پر فلاں کام انجام دیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ وہ فلاں آدمی کی آنکھ پر چڑھ کر کے، اس کی آنکھ پر سوار ہو کر کے یہ کام اس نے انجام دیا ہے۔ بالکل نہیں، یہ معنی کوئی نہیں کہہ سکتا ہے، یہ اس کا بالکل تقاضا بھی نہیں ہے، یہ ثابت بھی نہیں ہوتا، بلکہ یہی اس کا ظاہری تخاطب ہے، یہی اس کا ظاہری معنی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی نگہداشت میں رہ کر کے، اس کی نگرانی میں رہ کر کے، اس کی رعایت میں رہ کر کے، اس کی گہری دیکھ ریکھ میں رہ کر کے وہ یہ کام کر رہا ہے۔ اگر کوئی اس کا معنی نکالنے لگے کہ وہ فلاں کی آنکھ میں یہ کام کر رہا ہے، تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اسے عقل مند تو عقل مند، بیوقوف، نادان اور احمق لوگ بھی یہ بات سن کر کے ہنسیں گے، عقل مندوں کی تو بات ہی الگ ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو یہ جو معنی لیا جا رہا ہے، یہ معنی کسی بھی طرح سے موافق معنی نہیں ہے۔ یہ معنی کتاب و سنت کی بھی خلاف ہے، زبان عربی کی بھی خلاف ہے، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ظاہر متبادر معنی کے خلاف ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام عربی زبان میں ہے، اور زبان عربی جو جس بات کا تقاضا کرتی ہے وہ اسی بات کا تقاضا ہے، وہ یہی تقاضا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھ میں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں میں رہتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی، دیکھ ریکھ، رعایت اور گہری، میرے بھائیوں، دیکھ بھال میں رہتے ہوئے وہ کام انجام دیا جائے گا، اور کشتی چلے گی، اور اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی گہری دیکھ ریکھ اور نگرانی میں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، پرورش پائیں گے۔ انہیں فرعون جیسا ظالم و جابر اور فرعونی کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے۔ یہ ہے اس کا معنی۔ یہ ہو گئی بات پہلی وجہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ معنی باطل ہے، یہ معنی نہیں لیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی دوسری جو وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کہ یہ جو معنی لیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھ کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھ کے اوپر
یہ جو معنی لیا جا رہا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کما حق ہو جانتا ہے، اس کی کما حق قدر کرتا ہے، اس کی قدر کو کما حق پہچانتا ہے، وہ اچھی طرح سے میرے بھائیوں میرے بزرگوں اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ معنی سرے سے ممکن نہیں ہے، یہ معنی سرے سے ممکن نہیں ہے، اور وہ کبھی یہ معنی نہیں لے سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں، اللہ کی جناب میں یہ معنی وہ نہیں سمجھ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اللہ کے کلام کی آیتیں اسے معلوم ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں اسے معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش سے الگ تھلگ عرش پر مستوی، اپنی مخلوق سے، اپنے بندوں سے میرے بھائیوں اپنے بندوں سے الگ تھلگ ہے، عرش پر مستوی ہے، وہ بندوں سے گھلا ملا ہوا نہیں ہے، ان کے بیچ میں نہیں ہے، ان کے مجلسوں میں گھسا ہوا نہیں ہے، ان کے جسموں میں حلول نہیں کیے ہوئے، جیسا کہ صوفیہ کہتے ہیں، غالی صوفیہ میرے بھائیوں حلولی عقیدہ رکھنے والے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، اپنی مخلوق سے الگ تھلگ ہے، اس کے اندر میرے بھائیوں کوئی چیز، مخلوق کی کوئی چیز تحلیل حلول نہیں کر سکتی، نہ وہ اپنی مخلوق میں حلول کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ جو اہل تعویل کہتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت بڑے بہتان کی چیز ہے۔ اللہ عز و جل کی ذات اس سے کہیں زیادہ کہیں دور ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، تو یہ ہے اس کا نقطہ کہ اللہ کی ذات میں یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا کلام اس کے خلاف ہے، اللہ کے نبی کی فرمان اس کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اپنی مخلوقات کے بیچ میں نہیں گھسا ہوا ہے، نعوذ باللہ کہ ہم کہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھ میں پرورش پائیں گے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھ میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی چلے گی۔ یہ معنی عجیب و غریب ہے، مضحکہ خیز معنی ہے۔ تو اور یہ کلام کا ظاہری معنی ہے، یہ کلام کا حقیقی معنی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تعویل ہے یا مجاز ہے، نہیں، بلکہ یہ عربی زبان کی تعبیر ہے۔ عربی زبان میں یہ تعبیر استعمال ہوتی ہے، اور اللہ کا کلام عربی زبان میں اترا۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، اس لیے اس طرح کی کوئی بات کسی بھی طرح سے نہیں آنی چاہیے۔ اب جب یہ دونوں وجوہات جو ہمارے سامنے ہیں، ہمارے سامنے اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ جو معنی اہل تعویل لے رہے ہیں، اس کا ظاہری معنی کہہ رہے ہیں، اس کا حقیقی معنی کہہ رہے ہیں، دراصل وہ اس کا ظاہری حقیقی معنی نہیں ہے، بلکہ اس کا ظاہری اور حقیقی لفظ ہے۔ یہ ظاہری لفظ ہے، یہ ظاہری تعبیر ہے۔ جو تعبیر ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بظاہر یہ تعبیر ہے، لیکن اس تعبیر کا ظاہر معنی کیا ہے، حقیقی معنی کیا ہے، وہ معنی وہی ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اور امت کے سلف نے، اہل سنت والجماعت نے اسی معنی کو سمجھا ہے، اسی کے مطابق عمل کیا ہے، اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کے بارے میں جو کچھ کتاب و سنت کے اندر ثابت ہے، اس سے میل کھاتا ہے، اس کے موافق ہے، اس کے خلاف نہیں ہے۔ تو یہ جب لفظی طور پر اور معنوی طور پر یہ چیز باطل ٹھہری، تو یہ چیز طے ہو گئی کہ جو ظاہری کلام کا جو ظاہری معنی ہے میرے بھائیوں، وہ جو ظاہری کلام ہے، ظاہری جو معنی سمجھ میں اس سے آ رہا ہے اور نکل رہا ہے، وہ معنی وہ پہلا معنی نہیں ہے جو اہل بدعت لیتے ہیں، اہل تعویل لیتے ہیں، بلکہ وہ دوسرا معنی ہے جو اہل سنت والجماعت لیتے ہیں کہ کشتی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں نہیں چلے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھوں کی نگرانی میں، نگاہوں میں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگہداشت میں چلے گی، اس کی رعایت میں چلے گی، اس کی دیکھ ریکھ میں چلے گی میرے بھائیوں میرے بزرگوں۔ اور اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی جو تربیت ہے، پرورش و پرداخت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھ کے اوپر نہیں ہوگی، نعوذ باللہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی رعایت کرے گا، ان کی دیکھ ریکھ کرے گا، ان کی نگرانی کرے گا، ان کی نگہداشت رکھے گا، ان کی فکر کرے گا، کوئی انہیں تکلیف نہیں پہنچا سکے گا۔ اسی لیے سلف امت میں ہمیں اس طرح کی آیتوں کی تفسیر میں جو تعبیر ملتی ہے، وہ بڑی پیاری تعبیر ہے، بڑی ستھری تعبیر ہے۔ وہ تعبیر ایسی ہے جس سے کوئی تعبیر نہ لازم آتی ہے اور نہ لفظ سے ہٹا جاتا ہے، تعبیر سے ہٹا جاتا ہے، بلکہ وہ اسی کے موافق ہے۔ وہ کہتے ہیں علی اعیننا اے بمرء منا، بمرء منا منی یا بمرء منا، ہماری نگہداشت میں، یعنی ہم دیکھ رہے ہوں گے، ہماری نگہداشت رہے گی، اور اسی میں ان کی تربیت ہوگی، اسی میں کشتی بنے گی اور پانی پر چلے گی میرے بھائیوں میرے بزرگوں۔ اور پھر قرآن کریم کی آیت میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کشتی کو بنانے کا نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا، وہ کشتی کہاں چلی؟ وہ کشتی پانی میں چلی، سیلاب آ گیا، طوفان آ گیا، ہر طرف پانی پانی ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا فارت تنور سے پانی ابل پڑا، اور اس کے بعد اتنا پانی ہو گیا کہ سارے غرقاب ہو گئے۔ ایمان والے نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نجات عطا فرمائی۔ کشتی اتنا پانی ہو گیا کہ وہاں کا جودی پہاڑ جو ہے، اتنا بلند و بالا پہاڑ، کشتی پانی کے دوش پر بات اتنی اونچائی کو پہنچ گئی، اور کشتی وہیں پر جا پہنچی،
वस्तवत अलल जूदी, अल्लाह ने फरमाया कि कश्ती जूदी पर जा ठहरी और उसके बाद पानी खुश्क हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने पानी को हुक्म दिया, पानी को हुक्म दी, ज़मीन को हुक्म दिया, आसमान को हुक्म दिया, आसमान ने पानी बरसाना बंद कर दिया, ज़मीन को हुक्म दिया कि पानी को निगल ले, ज़मीन ने पानी को निगल लिया। इस तरह से ये तूफ़ान बहरहाल थम गया। अल्लाह तबारक व तआला के कलाम कहता है कि वो कश्ती पानी में चली थी, न कि अल्लाह तबारक व तआला की आँखों के अंदर चली थी। इसलिए इससे भी अमली तौर पर वाज़ेह होता है कि ये कलाम इलाही जो बयान किया, कलाम इलाही में जो बात बयान की गई है वो वही ज़ाहिरी अरबी ज़बान का ज़ाहिरी माना है, हकीकी माना है जो अरबी ज़बान में इस्तेमाल होता है। वो कुरान करीम अरबी ज़बान में नाजिल हुआ है, इसलिए उसी की ताबीर को हमें सामने रखना होगा। हम जो कहना चाहते, अहले बिदात जो अहले तावील जो कहना चाहते हैं कि हम इसका ज़ाहिरी माना ले रहे हैं, दरअसल ज़ाहिरी माना नहीं है बल्कि ज़ाहिरी लफ्ज़ है जिसके पीछे वो लगे हुए हैं। दरअसल उस ज़ाहिरी लफ्ज़ का जो ज़ाहिर और हकीकी माना है कलाम अरब के अंदर, उसे समझना ज़रूरी है और उसी की रोशनी में हमें उसका माना समझ में आएगा। बहरहाल तो बीबर आमिन्ना, हमारी निगाहों के सामने, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जब अपनी निगाह से किसी की निगरानी करेगा, निगहदाश्त करेगा, तो उससे ये मेरे भाइयों से ये लाजिम आता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे देख रहा है और उसे अपनी निगरानी में करा रहा है, उसे अंजाम दे रहा है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये उसका जवाब है जो एतराज़ अहले सुन्नत वल जमात के ऊपर अहले तावील ने किया था। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ये नुक्ता समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि ये माना जो लिया जा रहा है, एक तो ये हकीकी और ज़ाहिरी कलाम का माना नहीं है, बल्कि दरअसल और दूसरी बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला का कलाम अरबी ज़बान में उतरा है और अरबी ज़बान की जो ताबीर है वो ताबीर मोतबर है। इसलिए अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कलाम इलाही को उस तरह समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जो अल्लाह के कलाम का तकाज़ा है, ज़बान अरबी का तकाज़ा है, और उसी पर सरफ़ उम्मत अमल करते रहे हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अहले तावील की तावील से अल्लाह बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, बातिल से बचने की, हक़ पर कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और हक़ जो राह है वो अहले तावील की राह नहीं है, बल्कि वह अहले हक़ की राह है, किताब व सुन्नत के उलमा की राह है, सलफ़ उम्मत की राह है, अहले सुन्नत वल जमात की राह है। अल्लाह ताला हमें उसी डगर पर, उनकी रवश पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।